فجر کی نماز کو معمولی نہ سمجھو، یہ وہ وقت ہے جب رات اپنے بندوں کو نیند کی راحت سے جگا کر اس پر اپنی رحمتوں کی بارش کرتا ہے۔ جو باتوں سے نہیں سمجھتا اسے حالات سمجھا دیتے ہیں۔ انسان کو زندگی میں ایسی ٹھوکر بھی لگتی ہے جو گرانے کے بجائے اٹھا دیتی ہے۔ غم کی ایک بڑی خوبی یہ بھی ہے کہ انسان کو نرم کر دیتا ہے اور اپنے حقیقی خالق، رازق اور مالک کے قریب کر دیتا ہے۔ نہ جانے کیسے پرکھتا ہے مجھے میرا خدا، امتحان بھی سخت لیتا ہے اور ہارنے بھی نہیں دیتا۔ درد دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تکلیف دیتا ہے، دوسرا آپ کو تبدیل کرتا ہے۔ اور جب آپ کو لگے کہ اللہ کی مدد، اللہ کا جواب نہیں آ رہا ہے تو اپنے رب کو مضبوطی سے تھام لینا، کیونکہ آزمائش جہاں برداشت سے زیادہ ہو جاتی ہے وہیں سے کوئی نہ کوئی معجزہ ہو جاتا ہے۔ انا سب سے ہوتی ہے، جھکنا کوئی بھی پسند نہیں کرتا، مگر اس کے باوجود کوئی اپنی انا کا گلا گھونٹ کر آپ کے لیے جھک رہا ہے، آپ کو سنبھال کر رکھنا چاہتا ہے تو قدر کرے ایسے رشتوں کی، ورنہ اچھے لوگوں کا کیا ہے، وہ کہیں بھی کسی بھی جگہ اپنا مقام بہت آسانی سے بنا لیتے ہیں۔ اور رہ گئی بات آپ کی، تو اچھے لوگوں کو کھو کر آپ نے کتنا گھاٹے کا سودا کیا، یہ بات وقت آپ کو سمجھا دے گا۔ غلطیاں بھی ہوں گی اور غلط بھی سمجھا جائے گا، یہ زندگی ہے، یہاں تعریفیں بھی ہوگی اور ذلیل بھی کیا جائے گا۔ ان چیزوں کے بارے میں غم زدہ ہونا چھوڑ دیں جن کو آپ بدل نہیں سکتے۔ اللہ کے کاموں اور فیصلوں میں حکمت کو تلاش کرنے کی کوشش کرے، اللہ پر بھروسہ کرے اور اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دے۔ اللہ سے اپنا غم کہہ دیں، خوشیاں آپ کے در پر دستک دینے لگیں گی۔ اللہ پر یقین والے دعا مانگنے کو کبھی معمولی نہیں سمجھتے، وہ اللہ پر توکل رکھتے ہوئے ناممکن کو بھی مانگنا جاری رکھتے ہیں۔ دوسروں کو دلاسا دینا، ہمت بڑھانا، دوسروں کے آنسو پوچھنا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن خود کو سمجھنا، خود کو جوڑنا، خود اپنے آنسو پوچھنا اور خود کو صبر کی نصیحت کرنا مشکل ترین کام ہے۔ اسی لیے صبر پر اجر عظیم ملا کرتے ہیں۔ لوگ تمہاری عقل سے تمہاری شخصیت کا وزن کرتے ہیں، لہذا تم اپنی عقل کا وزن اپنے علم سے بڑھاؤ۔ نصیب کیسا بھی ہو، نماز اور قرآن سے مدد لے کر اللہ سے جو مانگو ضرور ملتا ہے۔ اے اللہ، میں نے تجھے وہ فیصلے سونپے ہیں جن کی مسافتیں مجھے معلوم نہیں، وہ راستے جن کی منزلیں مجھے نظر نہیں آتی، وہ امیدیں جن کا بہر آنا محال لگتا ہے، وہ دعائیں جن کو قبولیت کا وقت نہیں جانتی، وہ نعمتیں جن کے حصول کا اسباب میسر نہیں، تو اپنی صفات کی برکت سے ان سب کو پورا کر دے، آمین۔ خلوص کے رشتے بوجھ نہیں لگتے، یہ بڑی آسانی سے سنبھل جاتے ہیں، اور مطلبی رشتے اتنے وزنی ہوتے ہیں کہ ان کو سنبھالتے سنبھالتے ہم خود ان کے نیچے دب جاتے ہیں۔ قرآن دل و دماغ کھول دیتا ہے، مگر اس کے لیے پہلے قرآن کھولنا ضروری ہے۔ کائنات میں کوئی اتنی شدت سے کسی کا انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہے۔ مصیبت میں گھرے بندے کو سب سے پہلے مدد کی ضرورت ہوتی ہے، نصیحت کا فریضہ بعد میں بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ جب تمہارے دل میں کسی کے لیے نفرت پیدا ہونے لگے تو فوراً اس کی اچھائیوں کو یاد کرنے لگو۔ اختلافات کے باوجود کسی سے احترام سے پیش آنا کمزوری نہیں، بہترین تربیت اور خاندانی ہونے کی دلیل ہے۔ عزت تو سب کو چاہیے، لیکن لوگ واپس دینا بھول جاتے ہیں۔ خاموش رہنا ہی بہتر ہے، اس زمانے میں لوگ لفظوں کا غلط مطلب نکال لیتے ہیں۔ جہاں نفرت دیکھو وہاں خاموشی اختیار کرو، اور جہاں اختلاف دیکھو وہاں سوال ضرور کرو۔ اگر تعلقات میں اچھائی کا بدلہ اچھائی سے ممکن نہ ہو تو پھر کچھ وقت کے لیے خاموشی اختیار کر لینی چاہیے۔ ذہن کا الجھنا اس بات کی علامت ہے کہ آپ معاملات کی وضاحت جاننا چاہتے ہیں۔ لوگوں کے اچھے انسان بننے کے انتظار میں آپ خود کو ایک اچھا انسان بنانے کا موقع ضائع کر سکتے ہیں۔ مولانا رومی نے فرمایا، پرسکون وہ ہے جس کو کم یا زیادہ کی فکر نہیں۔ انسان جب اچھا سوچتا ہے تو اللہ خود ہی راستے بنا دیتا ہے اور مشکلیں آسان کر دیتا ہے۔ جب تمہیں ذکر اللہ سننا اچھا لگنے لگے تو جان لو کہ تمہیں اللہ سے اور اللہ کو تم سے محبت ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دی گئی ڈھیل کو اپنی چالاکیاں مت سمجھو، وہ جب رسی کھینچتا ہے تو انسان منہ کے بل گرتا ہے۔ لوگ اچھا پڑھنے اور اچھا لکھنے کو قابل انسان سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت میں قابل انسان وہ ہے جو اچھا سوچے اور اچھا بولے۔ سب سے الگ ہو کر انسان پھر بھی سکون سے جی سکتا ہے، مگر اللہ سے دور ہو کر صرف بے چینی اور مشکلیں ہی ملتی ہیں۔ بے شک زندگی تھکا دینے والی چیز ہے، اور جب تم تھک جاؤ تو اپنے رب کو یاد کرو، کیونکہ سکون تو صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہے کہ وہ جسے توڑے اسے کوئی جوڑ نہیں سکتا، اور جسے وہ جوڑے اسے سارے توڑنے والے مل کر توڑ نہیں سکتے۔
جہاں سب راستے ختم ہو جائے وہاں سے راستہ نکلتا ہے، اور جب اندھیرا گہرا ہو جائے تو وہاں سے روشنی پیدا ہوتی ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ نفرتوں کا سامنا سچ اور حق بولنے والوں کو کرنا پڑتا ہے۔ کسی کا دل توڑ کر معافی مانگ لینا بہت آسان ہے، لیکن اپنا دل توڑنے پر کسی کو معاف کر دینا بہت مشکل۔ کسی کو کچھ نہ دے سکو تو دعا دے دیا کرو، کیونکہ دعا وہ تحفہ ہے جس کے لیے امیر بھی بھیک مانگتا ہے۔ دنیا کے ہر میدان میں ہار جیت ہوتی ہے، لیکن اخلاق میں کبھی ہار اور تکبر میں کبھی جیت نہیں ہوتی۔ دولت، رتبہ اور اختیار ملنے سے انسان بدلتا نہیں، بلکہ اسی کا اصلی چہرہ سامنے آ جاتا ہے۔ دوسروں کی مدد کیا کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ دوسروں کو سکون دینے والا کبھی بے سکون نہیں رہتا۔ نماز اتنی ہی ضروری ہے جتنا کہ جینے کے لیے سانس لینا ضروری ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں سجدوں کی لذت عطا فرمائے، آمین۔ صبر والے سکون میں رہتے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ بہتر کرے گا۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو عطا کرنے لگتا ہے تو اس کے لیے ہر بند رستہ کھول دیتا ہے اور بے شمار رزق عطا کر دیتا ہے۔ اے اللہ ہم سب کے لیے ہر بند رستہ کھول دے، آمین۔ یہ مت دیکھو کہ کوئی تمہارے ساتھ مخلص ہے یا نہیں، تم خود ہر رشتے کے ساتھ، ہر اپنے کے ساتھ مخلص رہو۔ اگر کوئی تمہارے ساتھ منافقت کرے گا تو وہ اس کا صلہ اللہ سے پالے گا، اور تمہیں تمہاری مخلصی، تمہاری سچائی کا اجر بھی اللہ دے گا۔ جب ہم کسی سے گلے ملتے ہیں تو نہ ہمارے گلے میں ڈگریاں ہوتی ہیں، نہ ہمارے ماتھے پر ہمارے خاندان کی تفصیل لکھی ہوتی ہے۔ یہ صرف آپ کا اخلاق اور کردار ہوتا ہے جو دوسروں کو آپ کا گرویدہ بنا دیتا ہے۔ بہترین لوگ بہترین نیت رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے تمام کاموں کو سنوار دیتا ہے، اور جس کا کام کو رب سنوار دے اسے کوئی بندہ کیسے بگاڑ سکتا ہے۔ دنیا کو راضی کرنے کی کوشش میں نہ لگو، دنیا نہ کسی سے خوش ہوئی ہے نہ ہوگی۔ راضی کرنا ہے تو رب کو کرو، جو ایک آنسو اور ایک سجدے سے مان جاتا ہے۔ ماں باپ کے ساتھ تمہارا سلوک ایسی کہانی ہے جو لکھتے تم ہو لیکن تمہاری اولاد تمہیں پڑھ کر سناتی ہے۔ کسی کی بیٹی کی زندگی خراب کرنا ایک قرض ہے جو ایک نہ ایک دن آپ کی بیٹی کو اپنی زندگی سے ادا کرنا پڑتا ہے۔ لوگ خاموش ہوتے ہیں، اندھے نہیں، لہذا بیوقوف بنانے سے پرہیز کرو۔ اندر کی تیاری خود کرنی ہے، باہر سے لوگ ماربل لگا دیں گے۔ تم اس دنیا میں رہتے نہیں ہو، بلکہ تم یہاں سے گزر رہے ہو۔ معاف کرنا سیکھیں، اللہ نے نماز میں بھی سجدہ سہو رکھا ہے، اور لوگ ہے کہ ایک غلطی بھی معاف نہیں کرتے۔ ایسی ہستی جو اپنے لیے دعا کرنا بھول سکتی ہے پر اپنی اولاد کے لیے دعا کرنا نہیں بھولتی۔ ہر رشتے کی قدر کیجیے اور خوب کیجیے، ایک ایک کر کے آخرکار سب نے چلے ہی جانا ہے، پیچھے بس یادیں اور حسرتیں رہ جاتی ہیں۔ فاصلے بڑھتے ہیں تو غلط فہمیاں بھی بڑھ جاتی ہے، پھر وہ بھی سنائی دیتا ہے جو کہا بھی نہ ہو۔ باتیں اگر بول دی جائے تو رشتے مر جاتے ہیں، اور اگر دل میں رکھ لی جائے تو انسان مر جاتا ہے۔ قبولیت اور مقبولیت میں سے ہمیشہ قبولیت کا انتخاب کرو۔ جو مقبول ہو ضروری نہیں وہ قبول بھی ہو، لیکن جو قبول ہو اسے مقبولیت کی حاجت نہیں رہتی۔ انسان کے 3 حصے ہیں، ان میں سے ایک حصہ اللہ کا، ایک اپنا، ایک حصہ کیڑوں کا۔ جو حصہ اللہ کا ہے وہ روح ہے، جو حصہ اپنا ہے وہ عمل ہے، جو کیڑوں کا ہے وہ جسم ہے۔ شیشہ کمزور تو ہوتا ہے مگر سچ دکھانے سے گھبراتا نہیں ہے۔ سوچ اچھی ہونی چاہیے کیونکہ نظر کا علاج ممکن ہے، نظریے کا نہیں۔ آہستہ آہستہ دل بھی منظر ہو جاتے ہیں، برے رویوں سے، تلخیوں سے اور نفرتوں سے۔ خونی رشتوں میں جب دوریاں بڑھ جاتی ہے تو اپنوں کی خبریں غیروں کی زبانیں سننے کو ملتی ہیں۔ تعلقات اکثر قصور سے نہیں، ذہن کی فطور سے خراب ہوتے ہیں۔ عجیب لوگ ہیں اس دنیا کے، جب تک ہر بات میں جی کرو سب راضی رہتے ہیں، ذرا سے کچھ بول دو اگلی پچھلے یاد کرا دیتے ہیں، بلکہ جو نہیں بھی کیا ہوتا ہے وہ بھی سننی پڑتی ہے۔ اللہ کو دل اور زبان کا سخت ہونا پسند نہیں، اس لیے اللہ نے دونوں کو ہڈی کے بغیر بنایا ہے، اسے نرم رکھو۔ کسی کا اتنا دل مت دکھاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے، کیونکہ ٹوٹے ہوئے دل کی آہ عرش تک جاتی ہے۔ میری چپ میری ہار نہیں ہے، میرا صبر میری وہ طاقت ہے جو میرے اللہ کو بہت پسند ہے۔ زندگی آسان نہیں ہوتی، اسے آسان بنایا جاتا ہے، کچھ صبر کر کے، کچھ برداشت کر کے اور بہت کچھ نظر انداز کر کے۔
پیسہ کہتا ہے مجھے حاصل کرو سب بھلا دو، وقت کہتا ہے میرے پیچھے چلو باقی سب کو چھوڑ دو، مستقبل کہتا ہے میرے لیے کوشش کرو باقی سب بھلا دو، اللہ صرف اتنا کہتا ہے مجھے یاد کرو سب کچھ تیرے قدموں میں ڈال دوں گا۔ جو آپ کو نماز کی نصیحت کرتا ہے اور آپ کو نماز کی ترغیب دیتا ہے وہی آپ سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے ایک چھوٹا سا اصول بنا لیں، روزانہ کچھ اچھا یاد رکھیں اور کچھ برا بھول جائیں۔ بہت کم ایسا ہوا ہے کہ قدر کرنے والوں کو قدر کرنے والے ہی ملے ہو، ورنہ قدر کرنے والے کو ہمیشہ بے قدرے لوگ ہی ملتے ہیں۔ دعائیں کروائی نہیں جاتی، دعائیں لی جاتی ہیں، کسی کا مشکل وقت میں ساتھ دے کر تو کسی کی مسکراہٹ کی وجہ بن کر۔ اپنی خواہشوں کو کبھی اپنے قدموں سے آگے نہ نکلنے دو، جو مل گیا اس پر شکر کرو، جو چھن گیا اس پر افسوس نہ کرو۔ دکھ درد تکلیف اگر اللہ کی ناراضگی ہوتی تو یہ نبیوں کو نہ ملتی، یہ نعمت ہے جو اللہ کا راستہ دکھاتی ہے۔ ہر آزمائش اللہ کا فیصلہ ہے اور اللہ کا ہر فیصلہ بہترین ہوتا ہے۔ مشکلیں دینے والوں سے بڑا مشکلوں سے نکالنے والا ہے، یہ بات سمجھ آ جائے تو مشکل زیادہ دیر مشکل نہیں رہتی ہے۔ رزق میں عیب نہ نکالو، پسند نہیں تو مت کھاؤ، جو نعمتیں اللہ نے دی ہے ان پر اللہ کا شکر ادا کرو کیونکہ کسی کو یہ بھی نصیب نہیں ہے۔ کبھی کسی کو دھوکہ مت دینا، اگر کسی کو چھوڑنا ہو تو وجہ بتا کر چھوڑنا، وجہ بنا کر نہیں، ورنہ اس شخص کا ایک ایک آنسو تمہاری زندگی تباہ کر دے گا۔ زندگی سے ضد کرنا چھوڑ دو، کچھ صلے اس جہاں کے لیے نہیں ہوتے، سبھی خواہشیں اس دنیا میں پوری ہونے لگے تو پھر اگلے جہاں کے لیے کیا باقی رہ جائے گا۔ اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہ ہو کیونکہ وہ معجزوں کا بادشاہ ہے، جب چاہے حالات بدل سکتا ہے۔ وسیلے اللہ بناتے ہیں، کوئی انسان کسی کے لیے وسیلہ نہیں بنتا، اللہ تعالیٰ کسی کو وسیلہ بنا دیتا ہے ورنہ انسان کسی کو کچھ نہیں دے سکتا۔ مت ہو پریشان میرے بند کیے ہوئے دروازوں پر، میں خیر لانے سے پہلے مصیبتوں سے گزارتا ہوں۔ بس یقین رکھو اللہ پہ، وہ تمہیں ویران کنویں سے اٹھا کر سلطنت کا بادشاہ بنانے پر قادر ہے۔ اپنے جسم کو ضرورت سے زیادہ نہ سنوارو، اسے تو مٹی میں مل جانا ہے، سنوارنا ہے تو اپنی روح کو سنوارو کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے۔ جو چیزیں قیامت کے دن مومن کے اعمال کے ترازو میں رکھی جائیں گی ان میں سب سے وزنی چیز حسن اخلاق ہوگا۔ اللہ کی پکڑ سے بے خوف نہ رہیں، اللہ کی اچانک پکڑ سے وہی قوم بے خوف ہوتی ہے جو تباہ ہونے والی ہے۔